السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، جی ہاں، فاطمہ علیہ السلام۔ جی ہاں، ان کو کہا جاتا تھا جنت کی خاتون۔ جی ہاں، کیا کہا جاتا تھا؟ جنت کی خاتون۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ جی ہاں، آج ہم بات کرتے ہیں نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا لقب تھا الزہرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے تھے ام ابیہا کہہ کر بلایا کرتے تھے، اپنے باپ کی ماں۔ ام ابیہا کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں۔ جی ہاں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح خیال رکھتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہیں، اس طرح سے وہ خیال رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے ان کا نام ام ابیہا نام رکھا تھا، کیونکہ وہ ہر غم میں اپنے والد کے سہارا بنتی تھیں۔ جی ہاں، وہ کبھی بھی اپنے والد کو انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی بھی ان کو تکلیف میں اکیلا نہیں رہنے دیا، کبھی بھی کسی پریشانی میں اکیلا نہیں رہنے دیا، ہمیشہ ساتھ دیا اور ہمیشہ ان کی بات مانی۔ جی ہاں، کبھی بھی ان کو ایسا محسوس نہیں کرایا کہ وہ اس دنیا میں اکیلے ہیں۔ جو ان کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی فاطمہ علیہ السلام۔ جی ہاں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھ کر ان کی استقبال کرتی۔ جی ہاں، جو ہمارے نبی تھے وہ جب وہ آتے تھے تو ہماری جو ان کی بیٹی تھی فاطمہ علیہ السلام، وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور ان کا بہت اچھے سے استقبال کرتی تھی، منہ نہیں بناتی تھی۔ آج کل کی بچیاں جو ہیں، آج کل کی لڑکیاں، وہ اپنے والد یا والدہ کو دیکھ کے منہ بناتی ہیں، اور کوئی استقبال تو دور کی بات ہے، ان کو اچھے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ان کو عزت نہیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نبی کی بیٹیوں سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے نبی سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان کی زندگی تھی، کس طرح سے ان کا رہن سہن تھا۔ جی ہاں، ان کا چہرہ دیکھتی اور پیشانی چومتی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ان کے پاس ان سے ملنے، جب ان کی شادی ہو گئی تھی تو ان کا چہرہ جو اگر پسینے سے ہوتا تھا وہ پوچھتی تھی اور ان کا ماتھا چومتی تھی۔ جی، کتنی محبت تھی ان کو اپنے والد سے، اور والد کو بھی اپنی بیٹی سے کتنی زیادہ محبت تھی، تو وہ اس طرح سے کرتی تھی۔ جی ہاں، اور اس کے بعد ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ حضرت علی سے ہوئی تھی، جو حضرت علی ہیں، جن سے ان کے 2 بیٹے بھی ہوئے، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے بیٹے ہوئے، جنہوں نے دین کے خاطر قربانی دے دی اور ان کے گھر کا اسلام کے 2 انمول ترین موتی پیدا ہوئے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ 2 انمول موتی پیدا ہوئے، وہ کون تھے؟ تو وہ تھے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام۔ جی ہاں، یہ کون تھے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جن کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے ان کا، اور جو ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام تھے، انہوں نے دین کے خاطر اپنی قربانی دے دی۔ جی ہاں، بہت پیارے بچے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جی ہاں، جب بھی ان سے ملنے جاتے تھے نبی، تو وہ بار بار یہی کہتے تھے فاطمہ علیہ السلام سے کہ فاطمہ تم جنت کی سردار ہو۔ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آسانیوں سے زیادہ دین اور صبر کو چنا۔ جی ہاں، انہوں نے آسانیاں نہیں چنی، انہوں نے غریبی غربت میں بھی اپنی زندگی کاٹ دی، زندگی گزار دی، پر انہوں نے جو تھا کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کیا، کوئی غلط چیز اختیار نہیں کی، اور صبر کی، روٹی چکی، پانی اٹھایا، لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔ آج کل کی بچیاں تھوڑا بہت کچھ کر لیتی ہیں، بہت شکایت کرتی ہیں ماں باپ سے، اپنے شوہر سے، پر ان کا صبر دیکھیے، انہوں نے چکی چلائی اپنے ہاتھوں سے، جس سے ان کے چھالے بھی پڑ جاتے تھے ہاتھوں میں۔ جو ہماری بی بی فاطمہ علیہ السلام تھی، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، جو ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، پر انہوں نے کبھی منہ نہیں بنایا، کبھی انہوں نے پروردگار سے شکایت نہیں، کبھی انہوں نے اپنے والد سے شکایت نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی غریبی میں گزار دی۔ جی ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 مہینے بعد ان سے جا ملی۔ ٹھیک ہے، ان کا درد، ان کی وفات اور ان کا مقام ہر مسلمان عورت کے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے۔ چلیے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ علیہ السلام کی طرح حیا، صبر اور محبت میں تربیت دیں۔ جو ہماری بیٹیاں ہیں آج کل کی، ان کو ہمیں یہ تربیت دینی چاہیے کہ دیکھیں ہماری فاطمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری، ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنی چاہیے، کوئی ناک منہ نہیں بنانا چاہیے، اور پروردگار کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ کتنی خوبصورت زندگی گزاری نبی علیہ السلام کی بیٹیوں نے، ویسی ہی زندگی ہم لوگوں کو بھی گزارنی چاہیے۔